اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں جو ہیں وہ اللہ جل شانہ کے لیے ہیں، اور یہ دنیا کے اندر جو بھی کچھ اس وقت موجود ہے اس کا مقصد صرف ایک ہی ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ آپ جو ہے وہ باعث تخلیق کائنات ہیں۔ تو اقبال نے جو ہے وہ کہا تھا نا کہ یہ دنیا کا جو سا یہ نظام چل رہا ہے اس وقت، یہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے چل رہا ہے، ورنہ ہم کب کے جو ہے وہ تباہ و برباد ہو چکے ہوتے۔ یہ تو ہمارے پہ رحم ہے کہ آقا کی موجودگی کی وجہ سے ہمارے پر عذاب نازل نہیں ہوتا ہے۔ اس وقت کون سا گناہ ہے جو حضور کی امت نہیں کر رہی ہے؟ پہلے کے دور کے اندر جب کسی نے جو ہے وہ کوئی غلط کام کرتے تھے تو ان کی پیشانیوں کے اوپر جو ہے وہ لکھ دیا جاتا تھا، اور باقاعدہ یہاں تک جو ہے وہ بات ملتی ہے لکھی ہوئی کہ ایک بورڈ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا تھا، اس بورڈ کے اوپر جو وہ شخص کا نام اور اس کا گناہ لکھ کے جو ہے اس کے دروازے کے باہر نمبر پلیٹ کی طرح لگا دیا جاتا تھا، کہ تاکہ تمام لوگ جب گزریں تو اس کو دیکھیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ لعنت کرتے ہوئے گزریں۔ ہمارے پہ تو جو ہے وہ اللہ کا احسان ہی پڑا کہ اللہ نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے درمیان بھیجا۔ وہ کسی نے کہا تھا نا، عطا دیکھی تو خدا کی دیکھی، ورنہ کوئی محبوب اپنا کسی کو دیتا ہے؟ اللہ نے اپنا محبوب باعث تخلیق کائنات، وہ کسی نے کہا تھا کہ میں اس ذات کا پڑھتا ہوں قصیدہ لوگو جس ذات میں گم خود ذات خدا دیکھا ہے، کہ ہم جو ہے وہ اس نبی کی امتی ہیں جس نبی کی امت میں ہونے کے لیے 12 نبیوں نے انتظار کیا، 12 لوگوں نے انتظار کیا۔ نستورہ راہا بھی انتظار کرتا رہا، بحیرہ راہا بھی انتظار کرتا رہا، زندگیاں گزارتی۔ سلمان فارسی کی بھی آپ نے کہانی سنی ہوئی ہے، 288 سال آپ کی عمر تھی، اور آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ عشق کے اندر آ کے سب کچھ جو ہے وہ اپنا قربان کر دیا۔ وہ کسی نے کہا تھا نا، تیرے عشق میں کیا کیا نہ ہم نے محبوب کیا، صبر ایوب کیا، گریا یعقوب کیا۔ تو ہمارے پہ تو رحمت ہی بڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پہ تو رحمت اتنی ڈالی ہوئی ہے کہ ہمارے درمیان آقا کی موجودگی ہے، آقا جو ہے وہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ اس وقت جب بعض لوگ جی، مجھے جو ہے وہ دکھ ہوتا ہے اس بات کے اوپر کہ ایسے جو ہے وہ ہماری دنیا کے اندر لوگ موجود ہیں کہ جو کیا کرتے ہیں کہ جی نبی کی ذات کے اندر نعوذ باللہ نقص نکالتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بڑی خوبصورت مثال دیتا ہوں، آپ لوگ ذرا مجھے یہ بتائیں، آپ کے والد ہیں، آپ کے والد جو ہے وہ بے شک پڑھے لکھے نہ ہوں، کوئی بیٹا جو ہے وہ 10 بندوں کے مجمع کے اندر کہے گا کہ میرا باپ جاہل ہے؟ کبھی بھی نہیں کہے گا بیٹا، کیونکہ وہ اس کا باپ ہے، اس نے اس کو جنم دیا ہوا ہے، اس کے لیے اس نے محنت مزدوریاں کی ہوئی ہیں، نہ سردی دیکھی ہے نہ گرمی دیکھی ہے، باپ نے بڑی محنت کی۔ بے شک باپ جتنا مرضی وہ نالائق ہو، پڑھا لکھا نہ ہو، لیکن اولاد کبھی اپنے منہ سے نہیں نکالے گی کہ میرا جو والد ہے وہ ناقابل ہے، یعنی کہ قابل نہیں ہے، نا اہل ہے، اولاد کبھی نہیں کہے گی۔ تو ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہم اس کے اندر جو ہے وہ نقص نکالنے بیٹھ جاتے ہیں۔ میں نے کتنے ایسے جو ہے وہ مجمع دیکھے ہوئے ہیں کہ نبی کی ذات کے اندر جو ہے وہ عیب نکالتے ہیں۔ یہ تو اتنا نازک رشتہ ہے کہ صدیق اکبر نے اپنے والد کے منہ پہ زور سے تھپڑ دے مارا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ بات آئی تو کہا کہ صدیق اکبر تو بڑے حلیم ہیں، بردبار ہیں، ان سے تو یہ بات جو ہے وہ ماننا ناممکن ہے، حضرت عمر فاروق تک جانا مشکل نہیں ہے، وہ ذرا تھوڑے سے جلالی آدمی ہے، صدیق اکبر تو نہیں ہے۔ تو صدیق اکبر کو جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، پوچھا گیا کہ صدیق تم نے جو ہے وہ اپنے والد کے منہ پہ تھپڑ مارا ہے؟ تو صدیق اکبر کی جو ہے وہ آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ فرمایا آقا میرے اوپر آپ کی جان قربان، میرے باپ کو کہہ دو کہ تلوار لے کے میرے 2 ٹوٹے کر دے، لیکن آپ کے خلاف کوئی بات نہ کرے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح، عشرہ مبشرہ میں نام ہے آپ کا، اپنے والد کا سر کاٹ کے کان سے پکڑ کے لے کے آئے ہیں۔ رسول کریم نے پوچھا ابو عبیدہ یہ تو تیرا باپ تھا؟ فرمایا یا رسول اللہ میرا باپ تھا لیکن آپ کو گالیاں نکالتا تھا۔ یہ تو اتنا نازک رشتہ ہے کہ حضرت عمر فاروق جو اپنی نیام سے جو ہے وہ تلوار کو باہر نکال لیا کرتے تھے کہ اگر جو کسی نے نبی کے خلاف بات کی تو میں اسی وقت جو ہے اس کی گردن کو کاٹ کے رکھ دوں گا۔ تو ہم لوگ ان کی امتی ہیں، ہمارا کام ہے کہ ہم نبی کی جو ہے وہ عزت کو جو ہے وہ لوگوں کو سنائیں۔ لوگ دین سے دور ہیں، لوگوں کو جب بتایا جائے ہمارے آقا کی کیا شان ہے، دنیا آقا کے لیے بنی ہوئی ہے، دنیا کے اندر ایک ایک چیز جو وہ موجود ہے وہ ہمارے آقا کی بدولت موجود ہے۔
لیکن پھر بھی جو ہے وہ لوگوں کو میں نے دیکھا کہ نبی کی ذات شرم نہیں آتی لوگوں کو، کسی ایسے بغیرت لوگ ہیں کہ نبی کی جو ہے وہ ذات کے اندر جو ہے وہ بیٹھ کے نقص نکالتے ہیں کہ نبی کو فلانی چیز کا معلوم نہیں تھا، فلانی چیز نبی کو معلوم نہیں تھی، یہ معلوم نہیں تھا، وہ معلوم۔ اچھا سائنس بتا دیتی کہ جی کل بارش ہوگی، تو میرے نبی نے غیب کی خبریں نہیں بتائی ہوئی لوگوں کو؟ جتنی بھی قیامت کی نشانیاں میرے نبی نے غیب کی خبریں نہیں بتائی ہوئی لوگوں کو؟ نبی کا مطلب ہی وہ ہوتا ہے کہ غیب کی خبریں بتانے والا۔ یہاں پہ خوبصورت نقطہ آپ سنیں، حضرت یوسف علیہ السلام جب وہ مصر کے اندر تھے، جب آپ کے بھائی آپ کو ملے تو آپ نے جو ہے وہ کرتا دیا کہ میرے والد کی آنکھوں سے کرتا لگانا، اور جا کے جو ہے وہ میرے والد کی آنکھوں سے لگاؤ گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شفا عطا کرے گا۔ تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے پوچھا کہ کرتا کون سا ہے؟ تو یوسف علیہ السلام نے جو ہے فرمایا کہ یہ کرتا جو ہے وہ میرے جد ابراہیم سے اسحاق، اسحاق سے یعقوب، اور یعقوب سے مجھ تک پہنچا ہے، تو اس کرتے کے اندر جو ہے وہ خدا تعالیٰ نے اپنی برکت رکھی ہے، میرے والد کے چہرے پہ لگاؤ گے اللہ شفا عطا کرے گا۔ تو وہ جو ہے وہ کرتا لے گئے۔ تو کرتا جو ہے وہ جب لے کے گئے تو کنان سے مصر کا بہت لمبا راستہ ہے، مہینوں کی مسافت تھی اس دور کے مطابق۔ تو وہاں سے جو ہے وہ کیا کرتے تھے یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کہ مجھے میرے یوسف کی خوشبو آتی ہے۔ اچھا تو کنان سے جو ہے وہ مصر کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام کو خوشبو آ سکتی ہے، تو ہمارا یہاں کا پڑا ہوا درود نبی اپنے اس میں نہیں سن سکتے ہیں؟ نبی سے ہمارے سنتے ہیں۔ جب یعقوب علیہ السلام کو جو ہے وہ وہاں سے کنان سے جو ہے وہ مصر کی طرف آتے ہوئے کرتے کی خوشبو آ رہی ہے، تو میرے نبی جو ہے وہ ہمارا درود نہیں سن سکتے؟ کیا لوگوں کس وہم کے اندر جو ہے وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ اپنے اوپر سے لوگوں غفلت کی چادر اتارو، اپنے نبی سے محبت کرو۔ ہم لوگ امتی ہیں، امتی کا کام ہے اپنے نبی سے محبت کرنا۔ ہمیں یہ عزتیں کس کی وجہ سے ملی ہوئی ہیں؟ اتنی ہم لوگوں کو یہ عزتیں ملی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز سے جو ہے وہ ہمیں نوازا ہوا ہے، کس کی وجہ؟ شرم نہیں آتی لوگوں کو؟ کیسے بغیرت اور بے حس لوگ ہیں کہ نبی کی ذات میں بیٹھ کے جو ہے وہ ایب نکالتے ہیں کہ نبی کو فلانی چیز معلوم نہیں ہے، فلانی چیز معلوم نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ یہ تو اتنا نازک رشتہ ہے کہ اس رشتے کے بارے میں جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ بڑی خاموش رہنا چاہیے۔ تلوار کے اوپر چل رہے ہیں نبی پاک کی ذات میں جو ہے وہ کچھ کرنا۔ ابو جہل کا دیکھتے نہیں ہیں، اس نے نعوذ باللہ بد دعا کی تھی کہ یا رسول اللہ، اللہ کرے آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً قرآن کی آیت نازل فرما دی، تبت یدا ابی لہب وتب، اے ابو جہل تو کہتا ہے کہ میرے نبی کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں گے۔ حال سنا ہے اپنے ابو لہب کا کیا ہوا تھا؟ اس کے اندر جسم کے اندر اس کے پیپ والے دانے ریشے سے بھر گیا تھا، اس کا جسم باہر چوک میں آ کے مرا تھا۔ لوگوں نے اس کے بیٹوں کو کہا ظالمو تمہارا باپ تھا، اس کو دفن کراؤ۔ دفن نہیں کیا گیا، ٹانگ سے باندھی گئی رسی اور اس کو گھسیٹا اور ایک مٹی کے اندر لا کے جب اس کو دفن کر دیا گیا۔ یہاں پہ کسی نے کہا تھا یہ ہے میت کسی بے ادب کی، منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے، ان کے دشمن پہ لعنت خدا کی، رحم پانے کے قابل نہیں ہے۔ تو آج کوئی ابو جہل کا نام لیتا ہے، اور میں دونوں ہاتھوں سے جو وہ سلام عرض کرتا ہوں غازی علم دین شہید اور غازی ممتاز حسین قادری کو، کہ جن کو آج بھی ہم میانی صاحب کے اندر دیں گے فیضا، وہاں پہ اسلام آباد جائیں، آج بھی جو ہے وہ ٹوکرے پھولوں کے جو ہے وہ لوگ لا کے رکھتے ہیں۔ تو کہاں پہ جو ہے وہ لوگ رہ رہے ہیں کہ اپنے جو ہے وہ نبی سے محبت کریں، آپ لوگ نبی کی جو ہے وہ آپ لوگ عزت بیان کریں، نبی کی جو ہے وہ شان بیان کریں، نبی کی محبت کو جو ہے وہ اپنے دل کے اندر آپ جگہ دیں۔ اگر آپ کو نبی سے محبت نہیں ہے تو آپ لوگ مسلمان نہیں ہیں۔ ہمارا پورا ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہ ہے اور ان کے ادب کے اوپر جو ہے۔ لوگ جو ہے وہ ادب ہی نہیں کرتے، نقص نکالتے ہیں، شرم نہیں آتی لوگوں کو۔ پھر میں کہہ رہا ہوں کیسے بے حس اور کیسے بغیرت لوگ ہیں کہ نبی کی شان میں بیٹھ کے جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں۔ تم لوگوں کو تھوڑی سی بھی جو ہے وہ اس بات کی شرم نہیں آتی ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے نبی کے بارے میں بیٹھ کے کیسی باتیں کرتے ہیں؟ قرآن کے اندر موجود ہے نا، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر کسی نے موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ برا کہا تھا، تو قرآن نے نہیں کہا تھا کہ مثلو کا کمثل الکلب، کہ اس کی مثال تو کتے کی مثال ہے۔ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات کرے وہ کتا بن جائے، اور جو میرے نبی کا غیب چھیڑ کے بیٹھ جائے وہ کون ہے؟ جو میرے نبی کا یہ چھیڑ کے بیٹھ جائے میرے نبی حاضر و ناظر نہیں ہے، ان کو اس چیز کا علم نہیں تھا، یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا۔ شرم نہیں آتی لوگوں کو؟ ہمارا جو عقیدہ ہے، میں اپنا عقیدہ بیان کر دیتا ہوں۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابا اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ حضرت۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ کوئی آپ سے پوچھے اپنا عقیدہ بتاؤ، کہ ہم نبی کا غیب بھی مانتے ہیں، حاضر و ناظر بھی مانتے ہیں، ہم اپنے نبی سے محبت بھی کرتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، صحابہ کو بھی مانتے ہیں، ہم لوگ حضرت علی کو بھی مانتے ہیں، عمر فاروق کو، عثمان غنی کو، صدیق اکبر کو، داتا علی حجویری سے لے کر یا غوث اعظم سے لے کر غازی علم دین شہید تک جتنے بھی نیک بزرگ ہیں
تمام نیک بزرگ کی جو پیروں کی خاک ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے۔ یوں جو ہے وہ اپنے آپ کا جو ہے وہ اللہ کے نیک بندوں سے رشتہ جو ہے وہ پکا کرے۔ نبی کی ذات میں جو ہے وہ آپ لوگ عیب نکال کے جو ہے بیٹھ جاتے ہیں، یہ تو بڑا جو ہے وہ نازک رشتہ ہے۔ ایسی ایسی جو ہے وہ باتیں مطالعہ کرتے ہیں، ایسی ایسی جو ہے وہ باتیں جو ہے وہ سننے کو ملتی ہیں کہ کسی جو ہے وہ صوفی نے کہا تھا کہ جب یہ بڑے بڑے لوگ اور یہ جنید بغدادی اور بایزید بستامی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے تھے تو اپنی سانسوں کو روک لیا کرتے تھے کہ یہاں پہ جو ہے وہ سانسیں بھی جو ہے وہ لینا جو ہے وہ کہیں بے ادبی کے اندر جو ہے وہ شامل نہ ہو جائے، اور یہاں پہ جو ہے وہ 1400 سال بعد جو ہے وہ لوگ نبی کی ذات میں جو ہے وہ اختیارات ڈھونڈتے ہوں کہ میرے نبی کو یہ بھی نہیں تھا، یہ بھی۔ میں نے کتنی خوبصورت مثال دی ہے کہ باپ کو آپ کہہ دیں گے کہ میرا باپ کو اس چیز کا علم نہیں ہے، اس چیز کا علم نہیں ہے، تو جس کی وجہ سے تمہارا جو ہے وہ باپ تمہیں اتنی محبت کرتا ہے، جس کی وجہ سے پوری کائنات بنی ہے، اس کے اندر تم لوگ جو ہے وہ عیب نکال کے بیٹھتے۔ تو یہ دیکھو بھائی، گزارش ہے تم لوگوں سے کہ جہاں جہاں تک میرا یہ پیغام پہنچے، اپنے نبی سے محبت کرو، اپنے نبی سے جو ہے وہ محبت کرو، اپنے نبی سے محبت کرو، چھوڑ دو سب کی باتیں۔ کوئی بھی تمہیں نبی کے بارے میں بات کیا تو سننی اگر یوں بھی نہ کر سکے تو وہ کون سا سننی ہے؟ اگر کوئی نبی کے بارے میں بات کرے کم از کم اس طریقے سے ہاتھ اوپر ہونے چاہیے کہ میرے نبی کے بارے میں بات کرتا ہے، صحابہ کے بارے میں بات کرتا ہے۔ میں نے کتنی خوبصورت مثال دی، عمر فاروق تلوار نکال لیا کرتے تھے کہ میرے نبی کے بارے میں کوئی بات کہے گا تو میں اسی وقت جو ہے وہ اس کا سر قلم کر دوں گا۔ تو آج ہم لوگ جو ہے وہ کون سے معاشرے کے اندر جو ہے وہ جی رہے ہیں کہ نبی کے اندر جو ہے وہ ہم لوگ عیب نکال کے جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اپنی جو ان کی زندگی ہیں، زندگیوں کے اندر جو ہے وہ نبی کی محبت کو لاگو کریں۔ اگر ان کی محبت ہے تو ہم آخرت میں جو ہے وہ آئیں گے۔ والا حضرت نے کہا تھا نا، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ یہ سب کچھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی وجہ سے جو ہے وہ بنایا ہوا تھا۔ اور اقبال نے کہا تھا، عشق کی گرمی سے ہے مار کائنات۔ یہ جو سورج جو ہے وہ طلوع و غروب ہو رہا ہے، موسم جو ہے وہ عدل بدل ہو رہا ہے، کہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کہ دنیا میں اس وقت جتنا بھی چراغاں ہے تمام آمنہ کے لال کے قدموں کا صدقہ ہے۔ اور اقبال نے کہا تھا، سبق ملا ہے معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی عالم میں ہے سرگردوں، کہ عالم بشریت کی زد میں ہے سرگردوں، کہ سبق ملا ہے معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے سرگردوں، کہ جو عالم ہے وہ کسی کی جو وہ تلاش کے اندر جا ہے۔ اور اقبال نے کہا تھا، چاند حسن تیرا فطرت کی آبرو ہے، طوفے حریم خاکی تیری قدیم خو ہے، یہ داغ سا جو تیرے سینے پہ ہے نمایاں، عاشق ہے تو کسی کا یہ داغ آرزو ہے، میں مضطرب زمیں پر بےتاب تو فلک پر، تجھ کو بھی جستجو ہے مجھ کو بھی جستجو ہے، انسان ہے شمع جس کی محفل وہی ہے تیری، میں جس طرف رواں ہوں منزل وہی ہے تیری، تو ڈھونڈتا ہے جس کو تاروں کی خاموشی میں، پوشیدہ ہے وہ شاید وہ گائے زندگی۔ اقبال نے جو ہے وہ آپ لوگوں کو اگر کچھ نہ ملے تو کسی بزرگ کی سیرت ہی لے کے بیٹھ جایا کرے۔ اگر میں یہاں پہ دلائل دوں نا کہ ہمارے جو اولیاء کرام ہیں ان تک کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اتنا علم عطا فرما دیتا اپنا نور کہ وہ لوگ بھی جو ہے وہ بیٹھ کے کتنی کتنی دور کی جو ہے وہ باتیں بتا دیتے ہیں۔ تو لوگوں سے بھائی میری گزارش ہے کہ اپنے جو ہے وہ اپنے جو عقیدے ہیں ان کو درست کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ محبت کریں۔ آپ لوگ چھوڑ دیں کسی کی ذات میں جو ہے وہ اب نکالنا۔ بس جو بھی کوئی بات کہے نبی کے بارے کے اندر تو آپ لوگ کے ہاتھ اوپر ہونے چاہیے کہ تیری کیسے مجال تو میرے نبی کے بارے میں بات کرتا ہے۔ نبی سے اپنے محبت کریں اور جتنا ہو سکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جو ہے وہ دنیا کے اندر پرچار کریں۔ اقبال نے کتنی خوبصورت بات کی تھی، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کرتے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کرتے، کہ دنیا میں جتنا بھی اجالا وہ صرف اسم محمد کی وجہ سے۔ تو ہمیں جتنی بھی عزتیں ملی کس کے لیے عزتیں ملی؟ ماں باپ کی وجہ سے ملی ہیں، بہن بھائیوں کی وجہ سے ملی ہیں، کس کی وجہ سے ملی ہیں؟ صرف میرے نبی کی وجہ سے عزتیں ملی ہوئی ہیں۔ تو میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو بھی میں نے تیرے نبی کی شان کے اندر بات کی ہے اس کے اندر اگر کوئی مجھ سے غلطی ہو گئی ہو تو معاف فرما، اور اگر جو میری یہ باتیں تجھے خوبصورت لگی ہیں تو یا اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اور مجھے اسی طریقے سے جو ہے وہ لوگوں تک اپنے نبی کی محبت کا جو ہے وہ پرچار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔